اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ڈیس پر بیٹھے ہوئے اکابرین کو اور سب بھائی بہنوں کو میرا سلام۔ سب سے پہلے میں ہم سب کو یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کا ہم سب کو شکر ادا کرنا چاہیے کہ اس نے ہمیں ہندوستان میں پیدا کیا۔ ہندوستان ایک ایسی جگہ ہے جہاں پہ جو ہے اسلام کی تبلیغ اور دعوت کا کام دینے کا بہت اچھا موقع ہے، تو اس کا استعمال ہم سب کو کرنا چاہیے۔ آپ نے سنا ہوگا کہ حضرت حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بار حضرت علی سے کہا کہ اگر تمہاری ذریعے ایک بھی آدمی اسلام کی طرف آیا، ایمان لایا، تو وہ سرخ اونٹ کی طرح کا اس کو انعام ملے گا۔ تو اس زمانے میں سرخ اونٹ ایک ایسی چیز جیسا آج لیکسس ہے یا کوئی بڑی ایک بہت بڑا انعام ہے۔ تو اس لحاظ سے ہم سب کو ایک بہت بڑا اپرچونٹی ہے کہ ہم دعوت کا کام کریں، اور ہماری طرف سے جو ہے لوگ اگر اسلام میں اور حق کو پہچانے، اللہ کو پہچانے، تو بہت بڑا ہے۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتا ہے کہ جو ہے قل یا اہل ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء ومن یشرک باللہ فقد افتری اثما عظیما، یعنی اللہ تعالیٰ شرک ایسا گناہ ہے جس کو معاف نہیں کرتا، اس کے علاوہ وہ جس کو چاہے معاف کر سکتا ہے۔ تو اس لحاظ سے اور ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہمارے اطراف جو ہے شرک ہو رہا ہے، اور ہم جو ہے کیا کر رہے ہیں اس کے بارے میں۔ آپ نے دیکھا ہو کہ ہر سال ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں جو ہے لوگ حج پہ جاتے، اور جب حج پہ جاتے تو وہاں پہ جو ہے تلبیہ پڑھتے، لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک لا شریک لک، ہزاروں مرتبہ ہم ریپیٹ کرتے وہاں پہ، ہزاروں مرتبہ حج کے دوران دہراتے، مگر جیسا ہی واپس آتے تو ہم دیکھتے کہ ایئرپورٹ کے اندر ہی جو ہے شرک ہوتے رہتا ہے۔ تو اور اس پہ ہم کیا کام کر رہے ہیں؟ اس پہ اتنے لوگ جو ہے تربیت لے کے آ رہے ہیں حج کے ذریعے سے، آنے کے بعد جو ہے ہمارا کوئی عمل نہیں ہے۔ جو یہاں پہ لوگ ہیں وہ تو مانوس ہو چکے ہیں، روز جو ہے عادی ہو گئے دیکھنے کا، شرک کو دیکھنے کے عادی ہو گئے، اور اس کو قبول کر لیے کہ یہ دو تو ہوتے رہے گا، وہ دوزخ میں جائیں گے اور ہم جنت میں جائیں گے۔ لیکن ایسا نہیں ہے بھائی، ہم سب پہ ذمہ داری ہے کہ جو ہے ہم حق کو پہچانیں اور حق کی تبلیغ کریں۔ جب تک ہم یہ نہیں کریں گے، ہماری جو ذمہ داری دی گئی ہے ہم اس کو پورا نہیں کر رہے۔ تو یہ بہت امپورٹنٹ ہے، اور میں اس کانفرنس میں آنے کے لیے اور بلانے کے لیے میں منتظمین کا شکریہ ادا کرتا ہوں، کیونکہ یہ جو یہاں پہ جو کام ہو رہا ہے یہ بیسیکلی تبلیغ کا کام ہے، اور یہ لوگ جو ہے اس دنیا میں جو ہے جو اندھیرا ہے اس کو دور کرنے کے لیے تبلیغ کا کام کر رہے ہیں۔ ہر زبان میں یہ لوگ کام کر رہے ہیں، تو اللہ تعالیٰ ان کو جزائے خیر دے، اور یہ جو ہے میں ان سے دعا کرتا ہوں کہ کام میں جو ہے کئی بڑھوتری ہو انشاءاللہ۔ کیونکہ آج جو ضرورت ہے اس بات کی کہ جو قرآن میں کہا گیا ہے کہ یا اہل الکتاب تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا وبینکم الا نعبد الا اللہ ولا نشرک بہ شیئا ولا یتخذ بعضنا بعضا اربابا من دون اللہ فإن تولوا فقولوا اشہدوا فإنا مسلمون، یعنی آج جو ہے ہم اہل وطن کے ساتھ یہ آیت کی روشنی میں سب کو دعوت دینے کی ضرورت ہے کہ آؤ آپ ہم مل کے جو ہے ایک اللہ کو مانیں، کیونکہ ان کے پاس بھی جو یہ چیز ہے لیکن وہ لوگ جو اس کو کیا بولتے ہیں ڈائلیوٹ کر دیے۔ یعنی اگر ہندو سے بھی پوچھو کہ تمہارے کتنے خدا ہے، کوئی بولتا ایک ہے، کوئی بولتا 4 ہے، کوئی بولتا 30 کروڑ ہے، لیکن اگر ان کے پڑھے لکھے لوگوں سے پوچھیں تو وہ بتائے گا کہ میرا خدا ایک ہی ہے۔ تو اس لحاظ سے وہ اس معاملے میں ایک کے معاملے میں وہ لوگ ایک جگہ آ جاتے ہیں۔ تو اب اس کی جو ہے تبلیغ کرنے کی ضرورت ہے کہ وہ جو اس ایک خدا کو مانے اور اس کی جو بتائے ہوئے راستے اس پہ ہم چلیں، تاکہ ہماری اور آپ کی جو ہے جنت ایک ہو جائے۔ تو یہ چیز کی تبلیغ کرنے کی بہت سخت ضرورت ہے آج۔ اور اللہ تعالیٰ جو ہے مسلمانوں سے کہہ رہا ہے کہ کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ ولو آمن اہل الکتاب لکان خیرا لہم منہم المؤمنون واکثرهم الفاسقون۔ آپ لوگ جو ہے اچھی امت ہو جو نیکی کے لیے اٹھائی گئی ہے، نیکی کے جو اس کا حکم دینا چاہیے اور برائی سے روکنا چاہیے۔ یہ کام جب تک ہوتے رہے گا اسلام زندہ رہے گا اور مسلمانوں کی بقا ہے اسی میں۔ جب یہ کام ہم روک دیں گے تو جو ہے پھر ہماری نہ تو عزت ہوگی نہ ہم کو جو ہے ہمارا حق ملے گا۔ تو آج بھائیوں ہم سب کو ضرورت ہے کہ ہم جو ہے جب بھی کوئی برائی دیکھیں تو اس کو روکیں،
اور اپنے ہاتھ سے روکنے کی کوشش کریں. اگر نہیں ہو سکتا کم سے کم زبان کا استعمال کریں. اگر یہ بھی نہیں ہو سکتا تو کم سے کم دل میں جو ہے اس کو برا سمجھے. یہ جو ایمان کا سب سے نچلا حصہ ہے. تو بھائی ہم سب اس پہ کام کریں گے نا انشاءاللہ؟ سب وعدہ کریں گے نا بھائی؟ اور توحید کے بارے میں امپورٹنٹ یہ ہے کہ جو سورہ اخلاص میں کہا گیا ہے کہ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد. یہ سورہ کو جو ہے ہم کو پھیلانے کی ضرورت ہے. اللہ ایک ہے اور اس کا کوئی جو ہے شریک نہیں ہے, اور نہ اس کو کسی نے پیدا کیا نہ وہ کسی سے پیدا ہوا, اور اس کا کوئی بھی جو ہے ہمسر نہیں ہے. تو یہ جو سورہ ہے یہ ہمارے لیے جو ہے طلسمی کام کرتا ہے. اس پہ اگر ہم عمل کر کے دعوت کا کام کریں انشاءاللہ ہماری جو ہے کامیابی ہوگی. کیونکہ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم ان اللہ علیم خبیر. لوگوں, ہم نے تم سب کو ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا کیا, پھر تمہارے قومیں اور برادریوں کو بنائے تاکہ تم ایک دوسرے کو پہچان سکو. در حقیقت اللہ کے نزدیک تم میں سے سب سے زیادہ عزت والا وہ ہے جو تمہارے اندر سب سے زیادہ پرہیزگار ہے. تو بھائیو یہ اس کی ضرورت ہے, ہم سب کو پرہیزگاری پر عمل کرنا چاہیے. جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں نعمتیں دی ہیں اس کا شکر ادا کرنا چاہیے, اور جن لوگوں کو جو ہے یہ نعمتیں نہیں ملی ہیں ان سے ہم کو اس کو بانٹنے کی ضرورت ہے. آج میں ایک چیز آپ سے شیئر کرنا چاہ رہا ہوں جو انشاءاللہ ہندوستان کے لیے ایک ایسا نسخہ ہے جس پہ اگر ہم سب مل کے عمل کریں تو امن بہت اچھی طرح آ سکتا ہے. وہ یہ ہے کہ ایک حدیث شریف آپ سب سے واقف ہوں گے کہ پڑوسی کا حق ادا کرو. اگر یہ حدیث کو ہم سمجھ کر اگر اس پہ عمل کریں تو انشاءاللہ میں بول رہا ہوں کہ یہاں کے جو سخت ترین جو کافر ہے یا ہمارے دشمن ہے وہ بھی ہمارے نادم ہو سکتے ہیں. تو وہ کیسا سمجھنا چاہیے؟ یہ تو آپ سمجھے کہ پڑوسی کا حق ادا کرو. یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے. یہ کوئی راکٹ سائنس نہیں بتا رہا ہوں, میں کچھ سمپل طریقہ بتا رہا ہوں کہ اس کو تھوڑا تشریح کرنے کی ضرورت یہ ہے کہ پڑوسی کتنے ہوتے ہیں ہمارے. ایک حدیث میں آتا ہے کہ 40 گھر ہر طرف آپ کے پڑوسی ہے. اس کا مطلب یہ ہوگا 160 گھر ہمارے پڑوسی ہیں. کیا بھائی ہے نہیں؟ سمجھ رہے نا؟ ٹھیک ہے نا. اور اگر کوئی آدمی ورٹیکل اور لمبی اونچی بلڈنگ میں اگر رہا تو 40 وہاں کے بھی اگر نکال لیا آپ تو 200 گھر ہو گئے ہمارے پڑوسی. اب 200 گھر کا پڑوسی کا حق کیسے ادا کریں؟ پڑوسی کے بارے میں حق ادا کرنے کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اگر پڑوسی اگر بھوکا سو جائے تو آپ کا ایمان صحیح نہیں ہے. تو اب 200 گھروں کا کیسے آپ حساب رکھ سکتے؟ جبکہ حالت یہ ہے کہ گھر کے اندر کتنے لوگ کھائے کے سوئے نہیں معلوم ہے اپنے کو. آج کل اتنے بے خبری ہو گئی ہے, لوگ اتنے مصروف ہو گئے ہیں, گھر کے اندر کے لوگوں کی خبر نہیں ہے ہم کو. تو اتنے 200 گھروں کا کیسے کریں گے؟ تو اس کے لیے ایک چھوٹا سا ایک وہ ہے کیا بولتے ہیں ایک تجویز ہے. اگر ہم اس پہ عمل کریں تو انشاءاللہ اس کا جو ہے بہت بڑا کام ہو سکتا ہے. وہ یہ ہے کہ جب یہ آپ کو اندازہ ہوگا کہ اور پڑوسی کے بارے میں کہا گیا ہے کہ وہ کوئی بھی ہو سکتا ہے, وہ جو ہے غیر مسلم بھی ہو سکتا ہے, مسلمان بھی ہو سکتا ہے, رشتہ دار بھی ہو سکتا ہے. تو جس کا جتنا زیادہ پوروں کے لیے حق اتنا ہی ہے اس کا. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا کہ پڑوسی کے بارے میں کہ اگر مجھے اتنا پڑوسی کے بارے میں کہا گیا ہے کہ کہیں ان کو جو ہے اپنے وراثت میں حصہ دینا پڑے گا, مطلب ہے کہ وہ بھائی کے برابر کے درجے میں آ گیا ہوتا. تو اس لحاظ سے جو ہے اپنے رشتہ داروں سے زیادہ حق کس کا ہے؟ پڑوسی کا ہے. تو اب یہ 200 گھروں کا حق کیسے ادا کریں گے؟ تو اس کا ایک چھوٹا سا مشورہ یہ ہے کہ ہم پہلے پڑوسی کے پاس جائیں, جا کے اس کو یہ بولیں کہ بھائی میں تمہارا پڑوسی ہوں مگر میں اب تک میری جو ذمہ داری میں پورا نہیں کر سکا, اب سے میں چاہ رہا ہوں کہ میں پوری اپنی ذمہ داری پوری کروں. اس کے لیے میں تم سے گزارش کرتا ہوں کہ جب بھی تم کو کوئی ضرورت ہو مجھے بلا لیجئے. یہ پہلا سینٹنس ہوگا کہ آپ کو جب بھی کوئی ضرورت ہو مجھے بلا لیجئے. یہ پہلا اس کو بولیں گے. اور اس کے بعد دوسرا بولیں گے کہ مجھ سے جو ہو سکے گا میں کروں گا, مجھ سے جو ہو سکے گا میں کروں گا. کیونکہ اگر کوئی آدمی کو جو ہے لاکھوں کا قرضہ ہے تو آپ 2 بولے تو نہیں دے سکتے. تو اس لحاظ سے آپ یہ بولیں گے کہ مجھ سے جو ہو سکتا کروں گا, مگر آپ کی نیت یہ ہونا چاہیے کہ اس کی جتنی مدد ہو سکے کروں گا. اور تیسرا سینٹنس یہ بولنا کہ اگر تم مجھے بلا لیے کسی کام کے لیے میں سمجھوں گا تم مجھ پر احسان کرے. اب بولیے یہ بولنے کے بعد کوئی آدمی آپ کو بھول سکتا ہے؟ زندگی بھر وہ آپ کو یاد رکھے گا اور آپ سے بہت معروف ہو جائے گا. آپ اس کے ساتھ کیا کرنا ہے, ایک اپنا بزنس کارڈ یا اپنا نام کا جو ہے کارڈ بھی اس کو دے دینا تاکہ اس کو یاد رہے. کیونکہ آپ پہلی دفعہ مل رہے, آپ بولے کہ مجھے بلاؤ بولے تو کیسے بلائے گا, وہ بلا نہیں سکتا. اس لیے آپ کا اپنا ایک بزنس کارڈ اس کو دے دینا کہ بھائی یہ کارڈ رکھو اور جب بھی تم کو ضرورت ہو مجھے بلا لو. بھائی یہ بولنے میں کتنا ٹائم لگا اپنے کو؟
3 منٹ سے 5 منٹ لگے, ہے یا نہیں صحیح؟ اوکے. تو اس طرح ہم اگر روز 5 لوگوں کو اگر دعوت دیں, 5 لوگوں کو وزٹ کریں ہم پڑوسیوں کو, تو 25 منٹ لگتے, یعنی سمجھیے کہ آدھا گھنٹہ. آدھے گھنٹے میں آپ 5 لوگوں کو زندگی بھر کے لیے آپ کا جو متی بنا لیے, آپ اس کو جو اپنا مرید بنا لیتے, وہ تمہارے زندگی بھر بھول نہیں سکتا وہ لوگ. آپ سمجھیے اپنے رشتہ دار کو بولنا الگ ہے, اگر غیر مسلم پہ جا کے اگر اس طرح بولے کہ بھائی تم جب کچھ ضرورت ہو مجھے بلا لو, میں اس سے جو ہو سکے کروں گا, اور تم اگر بلا لیے تو میں تم کا احسان مانوں گا, اگر اتنا بولے تو کوئی بھول نہیں سکتا آپ کو. اور اس طرح ہم جو ہے 40 دن اگر کر لیں تو 40 گھنٹے آدھے گھنٹے کا کام کر لیے تو 200 گھر پورے ہو جاتے ہمارے. 40 دن میں 200 گھر ہوتے. یہ ہونے کے بعد 200 گھر میں کتنے دشمن رہیں گے بھائی ہمارے؟ کوئی دشمن رہے گا بھائی؟ یہ ایک نسخہ ہے. ہم سب کوشش یہ کریں کہ نماز پڑھتے اپن الحمدللہ اچھی چیز ہے. اس میں 2 چیزیں ہیں کہ ایک جو ہے مسجد میں جب بھی گئے اپن مسجد کے آداب میں یہ سمجھنا چاہیے کہ جتنے بھی مسجد میں آتے ایک دوسرے کو پہچاننا چاہیے, ایک دوسرے کا نام ایک دوسرے کا پروفیشن جاننا چاہیے. دوسرا کام یہ کرنا کہ ہمارے اپنے پڑوسیوں کو روز 5 آدمی کو ملنے کی کوشش کریں. تو انشاءاللہ اس پر اگر ہم عمل کریں تو انشاءاللہ ہمارا جو سخت ترین دشمن ہے انڈیا میں وہ بھی ہمارا جو ہے متی ہو جائے گا, ہمارا جو ہے وہ ماننے والا ہو جائے گا. جزاکم اللہ خیر. میں شکریہ ادا کرتا ہوں آرگنائزرز کو کہ انہوں نے بہت مجھے موقع دیا.